بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آسان فقہ برائے خواتین کورس کے سلسلے میں آج سبق نمبر 38 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے سبق میں ہم رضاعت کے مسائل پڑھیں گے۔ رضاعت یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور لغت میں اس کا معنی آتا ہے دودھ پلانا۔ جب کسی خاتون کے ہاں بچہ پیدا ہو جائے تو اس خاتون پر اپنے بچے کو دودھ پلانا واجب ہے، البتہ اگر اس بچے کا والد یعنی اس عورت کا شوہر صاحب استطاعت ہے، مالدار ہے اور کسی دودھ پلانے والی شریف خاتون کا انتظام کر سکتا ہے تو ایسی صورت میں اگر ماں اپنے بچے کو دودھ نہ پلائے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن اگر شوہر تنگ دست ہے اور دودھ پلانے میں ماں کو کوئی تکلیف کوئی پریشانی بھی نہیں ہے، لیکن وہ خاتون اپنے بچے کو صرف اس لیے دودھ نہیں پلاتی کہ اس کی جسمانی ساخت کے اندر کوئی کمی آ جائے گی یا اس کے حسن و جمال پر اثر پڑے گا، تو اس صورت میں یہ عمل پسندیدہ نہیں ہے۔ اسی طرح کسی اور کے بچے کو شوہر کی اجازت کے بغیر دودھ پلانا درست نہیں ہے، البتہ اگر کوئی بچہ بھوک کے مارے تڑپ رہا ہو اور اس کے مر جانے کا اندیشہ ہو تو ایسے وقت میں اجازت کے بغیر بھی یہ خاتون اس بچے کو دودھ پلا سکتی ہے۔ دودھ پلانے کی زیادہ سے زیادہ مدت 2 سال ہے۔ 2 سال گزرنے کے بعد بھی اپنے بچے کو دودھ پلانا حرام ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ جب بچہ 1.5 سال کا یا 1.25 سال کا ہو جائے تو دوسری چیزوں کی عادت اس کو ڈال دی جائے اور جیسے ہی 2 سال پورے ہو جائے تو اس کا دودھ چھڑا لیا جائے۔ اگر 2 سال سے پہلے ہی بچہ کچھ کھانے پینے لگ جائے اور صرف دودھ پر ہی اس کا گزارا نہ ہو بلکہ دودھ کے بغیر بھی وہ اپنی خوراک پوری کر سکتا ہے تو 2 سال سے پہلے بھی دودھ چھڑانا جائز ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر کسی بچے نے کسی عورت کا دودھ پی لیا ہے، مطلب اپنی ماں کے علاوہ کسی اور عورت کا، تو اب وہ عورت بھی اس کی رضاعی ماں بن گئی ہے اور اس دودھ پلانے والی خاتون کا شوہر اس دودھ پینے والے بچے کا رضاعی والد ہو گیا ہے۔ اسی طرح اس خاتون کی اولاد اس بچے کے رضاعی بہن بھائی بن گئے ہیں۔ اب ان کا آپس میں نکاح حرام ہوگا، کیونکہ جو رشتے نسب کے اعتبار سے حرام ہوتے ہیں وہ رشتے دودھ پینے کے اعتبار سے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ حکم تب ہے کہ بچے نے یہ دودھ 2 سال سے پہلے پی لیا ہو۔ لہٰذا اگر کسی بچے نے 2 سال کی عمر کے بعد کسی عورت کا دودھ پی لیا ہے تو اب اس کا اعتبار نہیں ہے، لہٰذا وہ عورت نہ اس کی ماں بنے گی ورنہ اس عورت کی اولاد اس بچے کے بہن بھائی بنیں گے۔ پھر دودھ پینے کے لیے زیادہ مقدار میں پینا بھی ضروری نہیں ہے، بس جب کسی بچے کے حلق کے اندر دودھ چلا گیا تو رضاعت کا حکم ثابت ہو گیا۔ اسی طرح اگر بچے نے کسی خاتون کی چھاتی سے دودھ نہیں پیا بلکہ عورت نے اپنا دودھ نکال کر اس کے حلق میں ڈال دیا ہے تو اس سے بھی رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر یہ دودھ بچے کی ناک میں چلا گیا اور وہ بچے کے حلق تک پہنچ گیا تب بھی اس سے رضاعت کا حکم ثابت ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی عورت کا دودھ نکال کر اس کے ساتھ بکری کا یا گائے کا دودھ ملا لیا گیا اور پھر وہ کسی بچے کو پلا دیا گیا تو اس صورت میں دیکھا جائے گا کہ کون سا دودھ زیادہ ہے۔ اگر عورت کا دودھ زیادہ ہو یا دونوں برابر ہو تو رضاعت کا حکم ثابت ہو جائے گا، اور جس عورت کا دودھ ہے پینے والا بچہ اس کی اولاد بن گیا۔ لیکن اگر بکری یا گائے کا دودھ زیادہ ہے تو ایسی صورت میں رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔ اسی طرح اگر 2 بچوں نے مل کر ایک بکری کا یا ایک گائے کا دودھ پیا ہے، کسی عورت کا نہیں پیا ہے،
تو اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا، رضاعت کا حکم ثابت نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر کسی شوہر نے اپنی بیوی کا دودھ پی لیا تو وہ بیوی اس پر حرام نہیں ہوگی، کیونکہ 2 سال کی عمر ہو جانے کے بعد رضاعت ثابت نہیں ہوتی، البتہ یہ عمل بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح ایک لڑکے اور ایک لڑکی نے ایک ہی عورت کا دودھ پیے ہے جو ان دونوں کی ماں نہیں ہے، تب بھی اس لڑکی اور لڑکے کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا، چاہے یہ دودھ پینا ایک ہی وقت میں ہو، یا ایک نے پہلے پیا ہو اور دوسرے نے کئی سالوں کے بعد جا کر پیا ہو، تب بھی یہ دونوں آپس میں رضاعی بہن بھائی بنیں گے۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ کسی مرد کا کسی عورت کے ساتھ رشتہ ہونے لگا، نکاح کی بات چیت شروع ہو گئی، اتنے میں ایک خاتون آئی اور اس نے کہا کہ میں نے تو ان دونوں کو دودھ پلایا ہے، حالانکہ وہ ان دونوں میں سے کسی کی ماں نہیں ہے، لیکن وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ دونوں آپس میں رضاعی بہن بھائی ہے، لیکن اس عورت کے علاوہ کوئی اور اس واقعے کو بیان نہیں کرتا، نہ اس عورت کے پاس کوئی گواہ ہے، تو صرف اس عورت کے کہنے سے رضاعت کا رشتہ ثابت نہیں ہوگا اور اس خاتون اور مرد کا نکاح آپس میں درست ہے۔ لیکن اگر 2 معتبر اور دیندار مرد یا ایک دیندار مرد اور 2 دیندار عورتیں دودھ پینے کی گواہی دے دیں کہ ہاں ہم گواہی دیتے ہیں کہ اس عورت نے اس مرد اور عورت کو بچپن میں دودھ پلایا تھا، تو اب رضاعت کا حکم ثابت ہو جائے گا، لیکن گواہی کے بغیر ثابت نہیں ہوگا۔ لیکن اگر صرف اس خاتون کے کہنے کے بعد بھی اس لڑکے اور لڑکی کے والدین کے دل میں یہ بات پیدا ہو جائے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ سچ کہہ رہی ہو، اس لیے کہ اس خاتون کا ہمارے گھروں میں آنا جانا تھا اور ہمارے بچوں کو دودھ پلانے کا رواج بھی تھا، تو ایسی صورت میں بہتر یہ ہے کہ ان کا آپس میں نکاح نہ کیا جائے، کیونکہ ساری زندگی شک اور شبہات میں گزر جائے گی۔ یہ کچھ مسائل ہے رضاعت کے حوالے سے۔ اب ہم طلاق کے مسائل کا آغاز کریں گے۔ طلاق کے مسائل کو شروع کرنے سے پہلے طلاق سے متعلق کچھ ابتدائی باتیں سماعت فرما لیں۔ دیکھیے، طلاق کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز طلاق ہے، کیونکہ طلاق ضرورت کے تحت جائز رکھی گئی ہے، لہذا بغیر ضرورت کے اپنی بیوی کو طلاق دینا بہت بری بات ہے، کیونکہ نکاح تو آپس میں الفت اور محبت اور میاں بیوی کی راحت کے لیے ہوتا ہے، لیکن طلاق ان تمام نیک مقاصد کا راستہ بند کر دیتا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری بھی ہے۔ دونوں کو پریشانی بھی ہو جاتی ہے، آپس میں دشمنیاں ہو جاتی ہیں، نیز طلاق کی وجہ سے بیوی کے دیگر رشتہ داروں سے بھی دشمنی پیدا ہو جاتی ہے، اور اگر ان کے بچے ہوں تو سب سے زیادہ منفی اثر بچوں پر بھی پڑتا ہے، لہذا جہاں تک ہو سکے طلاق نہیں دینی چاہیے، کیونکہ بچے جو ہیں وہ یا تو ماں کے پیار سے محروم ہو جاتے ہیں یا باپ کے پیار سے محروم ہو جاتے ہیں۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے کی کمی کوتاہی کو برداشت کرنا چاہیے، پیار محبت سے رہنا چاہیے، لیکن اگر آپس میں ایسی نفرت ہو گئی ہے کہ ایک دوسرے کے حقوق ضائع کرنے کا اندیشہ پیدا ہو گیا ہے اور اب آپس میں جوڑ کی کوئی صورت ممکن ہی نہیں ہے، تو ایسی حالت میں طلاق دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ عورتوں کو طلاق نہ دی جائے مگر بد چلنی کی وجہ سے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا بہت مزہ چکھنے والے مردوں اور بہت مزہ چکھنے والی عورتوں کو۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر عورت کی پاک دامنی میں کوئی خلل اور کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو اس عیب کی وجہ سے اس کو طلاق دینا جائز ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور ایسا سبب ہو گیا، کوئی اور ایسی وجہ سامنے آ گئی کہ جہاں اب دونوں میں جوڑ کی کوئی صورت ممکن نہیں ہے، تو پھر طلاق دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔
یہ طلاق سے متعلق ابتدائی تمہید ہے، کل سے انشاءاللہ باقاعدہ طلاق کے مسائل کا آغاز ہوگا۔